بھٹی صاحب آج انہوں نے فائنانس والوں نے بھیج دیا رپورٹ دے دی ہے ٹو سپریم کورٹ کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے. گورنمنٹ نے کل ایک حجت پوری کی کہ جی ہم نے بھیج دیا ہے بل کے لیے اور ہم نے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ اپروو ہوگا تو ہم کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے پیسے نکال لیں گے. اگرچہ جو الیکشن کے اخراجات ہیں یہ تو پہلے ہی بجٹڈ اخراجات ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی پھڈا تھا ہی نہیں. بہرحال انہوں نے حجت پوری کی ہے. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو فنانس سیکرٹری ہیں, پہلے ہم سمجھے یہ تھے کہ شاید ڈار صاحب اس لیے نہیں گئے کہ آئی ایم ایف والوں نے کہا ہوگا کہ آپ نہ ہی آئیں, دوسروں کو بھیج دیں, بیکاز ان کی ناراضگی ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے ان کے کوئی اتنے خاص تعلقات نہیں ہیں. لیکن پی ایم ایل کے کچھ لوگوں کا ٹاپ لیڈرز کا بتانا یہ ہے کہ جی ون آف دا ریزنز یہ بھی تھا کہ سیکرٹری فائنانس کو بھیج دیا گیا تاکہ اگر عدالت بلائے گی بھی تو پھر چاہے فائنانس منسٹر پیش ہو جائیں, ایڈیشنل سیکرٹری جائے گا یا فائنانس منسٹر پیش ہو جائے, بیکاز بیوروکریٹ وہ پریشر نہیں لے سکتا کورٹ کا سب کچھ. اب انہوں نے بال دوبارہ پھینک دیا ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے اشارہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو ہو سکتا ہے پھر ہم اس کے بارے میں ایکشن لیں گے, لوگوں کو کہیں گے. ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن سے چیف جسٹس صاحب کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی کر رہے ہیں. انہوں نے بینچز بنائے تو اپنے بینچ میں اطہر من اللہ صاحب کو ڈال لیا, ان کے ساتھ ضیاء آفریدی کو ڈال لیا جو ہمیشہ سے دوسری سوچ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. اسی طرح دوسرے بینچز بھی بنے, چیزیں ہوئی, سب کچھ. اگر سپریم کورٹ اس وقت اس پہ سخت رویہ نہیں لیتی, اس پیسے نہ ریلیز کرنے پہ, تو کیا اس کا میسج یہ جائے گا کہ سپریم کورٹ بلنک کر گئی ہے اور یہ گورنمنٹ ابھی اپنی مرضی چلا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے ایک چیز سیکھی ہے, جب مالک کے پاس جانا چاہیں آپ تو یہ سوچے اختلاف رائے گستاخی کہلائے گی, اور مالک کے سامنے بیٹھ کے اختلاف رائے کریں تو بغاوت کرائے گی اور نوکری سے ڈسمسل بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے ابتدا میں ساری بنا دیا, مجھے اور نصرت جوید جیسے صاحب علم کی چک وقت قیمتی ہے, ہمیں ایسے ہی چنگ میں بٹھا لیا. سر میں نے خبریں شیئر کی در حقیقت سر میں تو آپ کی خبر ہی تو رپورٹر کی شان ہے. خبر اس سے پہلے یہ لندن پلان کا خبر حصہ تھی. یہ خبر سلامتی کونسل سے پہلے کی کمٹمنٹ کی حصہ تھی. اس دن دہرایا گیا, روٹے ہو پیا تمہیں کیسے مناؤں, پیا مان جاؤ. انہوں نے کہا یاد ہے دبئی لندن کی ہویا سی. مریم نواز صاحبہ بھی جانے سے 3 دن پہلے آپ کے قریبی شہر میں, اس نے کہا بیٹا آپ جائیں عمرہ کر کے آئیں, کوئی کیا الیکشن لکشن کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ 11 تاریخ کو. انہوں نے کہا سو وٹ, یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. ہاں جو آپ نے فرمایا واقعی سردیوں میں اچھا ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. 25 جولائی کو 18 میں الیکشن ہوئے تھے, برف پڑ رہی تھی لاہور میں, 5-5 فٹ برف تھی, لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے, پانی بالکل جم گیا تھا, چائے بن نہیں تھی پا رہی, ٹریفک بلاک ہو چکی تھی, ہر طرف برف برف تھی. تو یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ ایک لندن پلان اور ڈیل کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا, تو انہیں گھر بھیج دیا گیا. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کون سی ایسی بات کی ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی؟ اس سے پہلے 97 میں انہوں نے حملہ کیا, انہیں کچھ نہیں کہا گیا. 2023 میں اس سے زیادہ حملہ کیا گیا. پھر مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بلایا تو ادھر گاڑیوں میں پتھر رکھے گئے, تمام میڈیا نے چلایا. انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, یہ میٹر نہیں کرتی کون سا اجلاس ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں امپلیمنٹ. جو ابھی نصرت جوید صاحب نے بہت خوبصورت ہاتھیوں والے, وہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پاکستان میں ادب احترام سے نصرت جوید صاحب زیادہ صاحب علم ہے, اور آپ بھی ایمانداری سے دل سے کہہ رہا ہوں, سیاست اور صحافت اور قانون تینوں کی قبریں کٹھی ہو چکی ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا کس میں کون دفن ہے, کس میں قانون دفن ہے, کس میں صحافت دفن ہے, کس میں سیاست دفن ہے. فیصلے کوئی اور. بھٹی صاحب ایک چیز بتائیں, انہوں نے بڑا صفائی سے ایک دعوت بھی دے دی زرداری صاحب نے کہ گفتگو ہو سکتی ہے بغیر شرطوں کے, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں گورنمنٹ نے کچھ ارادے شو کیے کہ اگر ہم چاہے آپٹکس کے لیے گفتگو شروع کر دیں اپوزیشن کے لیے, تو ان کو کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور پھر ہم نے دیکھا کہ بریکنگ نیوز چلی کہ جی گارنٹر کوئی نہیں مل رہا کہ خان صاحب اپنی بات پہ رہیں گے، جو بات طے ہو جائے گی تو گارنٹر نہیں مل رہا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی اور الیکشن بھی بالکل ہوا میں جا رہی ہیں. یہ گورنمنٹ ڈسکوالیفائی ہونے پہ بھی تیار بیٹھی ہوئی ہے. ایز وی اسپیک ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز پہ اشتہار بھی چل رہے تھے کہ سیاست کے اوپر ریاست کے اوپر سیاست ہم قربان کر رہے ہیں. تو وہ تو اب ڈکلیئرڈ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. تو کیا یہ 21 تاریخ کے بعد نئے پتے لگیں گے جب نیا قانون ہو جائے گا، بینچز دوسرے ہوں گے؟ دراصل 9 اپریل کو ریاست قربان کر دی سیاست پہ، انا قربان کر دی آپ نے ریاست پہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. دیوال ہے یہ 2022 کی بات کر رہا ہوں. اب تو تدفین ہونی ہے. آپ نے فرمایا نواز شریف، ہاں ان سے بات بھی ہوئی جنہوں نے ستمبر میں اہم ہونا ہے. 4 دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی اہم ترین جو میٹر کرتے ہیں کہ الیکشن ہونا، انہوں نے کہا آپ ڈونٹ وری 21 تاریخ تک نکلنے دیں، 21 کے بعد جو آپ چاہیں گی ایز اٹ ہوگا. ورنہ انہوں نے کہا تھا میں عمرے پہ نہیں جاؤں گی، عمرے پر نہیں جاؤں گی. انہیں یقین دہانی کرائی گئی آپ کے کچھ ملنے والوں کی جانب سے. ضروری نہیں کہ بڑے قد میں بڑے عہدے ہوں، کبھی چھوٹے قد میں بڑے عہدے بھی آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. 21 اپریل کے بعد ورنہ رانا ثناءاللہ مجھے بتائیں انٹیریئر منسٹر ہو، وہ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہو اور وہ کہیں 24 مئی تو چھوڑے، ہم نے 8 اکتوبر کو بھی نہیں الیکشن کرانے؟ یہ کوئی مائی کے لال کی کسی کی اتنی جرت نہیں ہے. یہی صدر آصف علی زرداری تھے تو یوسف رضا گیلانی ان کے پی ایم تھے، امیونٹی تھی، وہ گھر گئے. نواز شریف ملک کے پرائم منسٹر تھے تو گھر گئے. اب جس نے گھر بھیجنا ہے انہوں نے ان کو اندر بند کر کے پی ٹی آئی والوں کو باہر سے کنڈی لگا دی ہے. 4 دن پہلے عمران خان کو میسج بھیجا گیا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں. ان کا مقصد تھا اسے انگیج کیا جائے. انہوں نے آگے دیا کہ نہیں یہ سپریم کورٹ میں بات ہوگی. تو دراصل جو پینٹ کورٹ ہے دوسرا وہ کہیں اور ہے. 21 ستمبر کے بعد آپ خود حالات دیکھ لیں گے. موجودہ جس ملک میں یہ ہو کہ چیف جسٹس آف عیسیٰ کی ملاقات بریکنگ ہو، کیا یہ 32 کروڑ عوام کا یہ ایشو ہے؟ کیا اس ملاقات میں لوگوں کو صاف پانی مل جائے گا؟ کیا بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا؟ کیا سڑک بن جائے گی؟ کیا ایجوکیشن کا نظام اچھا ہو جائے گا؟ کیا ہیلتھ کا نظام اچھا ہو جائے گا؟ اس خبر کا 22 کروڑ عوام سے لنک کیا ہے؟ ذرا میری آپ رہنمائی کرائیں، مسکرائیں نا، مسکرائیں نا. اصل خبر وہ بتائیں. لندن شاہ جی وہ بھٹی صاحب نواز صاحبہ کی 3 آپ سے بات کر کے خوشی اتنی ہوتی کہ ہماری مسکراہٹ بننی ہوتی. آپ کی شخصیت ایسی ہے، ہم کیا کریں. بھٹی صاحب یہ بتائیں، جو یہ رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا خان صاحب کا تو اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے چیزیں نہ ہوں. اگست میں جو گورنمنٹ بنے گی انٹرم گورنمنٹ، آپ کو کیا آج تجربے کی بنیاد پہ 90 دن کی لگتی ہے 900 دن کی لگتی ہے؟ اچھا مالک صاحب آپ مجھ سے زیادہ اہم ہے. 90 دن جو مشرف ضیاء الحق لایا تھا، مشرف لایا تھا، یہ وہی 90 دن اب شروع ہوئے ہیں. جب نگران حکومت بن رہی تھی تو کہا گیا تھا آپ کو 2 سال کے لیے لا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی میں 90 دن کے لیے کیوں بنوں. اب یہ پاکستان میں سیاست، آئین، قانون کچھ نہیں رہا. یہ زیرو ہے، یہ میٹر نہیں کرتے. اب کوئی اور چال ہوگی. میں 21 اپریل تک دیکھ رہا ہوں. اگر عدلیہ نے کوئی رول ادا کر لیا تو کر لیا، باقی شیر ہی کرے گا جو بھی کرے گا. اور جو 90 دن ہے نا، اب یہ 190 دن لے آئے یا 190 مہینے لے آئے یا 900 لے آئے، یہ میٹر نہیں کرتے. مقصد تھا کہ پی ڈی ایم کے کیس ختم ہوتے نا جماعتوں کے، وہ سب ختم ہو گئے. بڑی صاحب چاہتے ہیں کہ صرف عمران نہ آئے، بے شک مارشاء اللہ لگ جائے، تو وہ ان کا مقصد. بڑی صاحب بہت شکریہ، لانے والے بھی خوش ہیں. بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ.